चाहत तू ही फसाद हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि सयान परेशान होकर देखने आता है कि वो एलिफ़ को देखे, वहाँ पे बेड पे वो मौजूद नहीं होती। ये सब उसका ख़याल होता है। वो दोबारा भागते हुए आता है और देखता है तो एलिफ़ वहीं पे ही होती है और ये सारा उसका ख़याल था। इसके बाद फिर वो आईसीयू में आता है तो वो वहाँ मौजूद होती है। एलिफ़ बेहोशी की हालत में होती है और सयान से एलिफ़ गुनूदगी में बात करती है कि मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना। सयान कहता है कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। सयान बाहर चला जाता है। उसके बाद यूसुफ सयान से कहता है कि एलिफ़ अब ख़तरे से बाहर है। तो सयान पूछता है कि आप वहाँ गए थे? तो जो बात वो पूछना चाहता है, लेकिन वहाँ पे यूसुफ उसको खुलकर कुछ नहीं बताता और फिर वो कहता है कि तुम घर चलो, फिर वहाँ पे बात करेंगे। तो वो अपने बेटे से फिर घर पे जाके बात करता है और उसको सख्ती से इस बात पे आमादा करता है कि तुम किसी भी तरह से अमेरिका चले जाओ, क्योंकि उसे खौफ होता है कि उसके बेटे को कुछ हो ना जाए। फिर यूसुफ कहता है कि हमारे कारोबार में बुज़दिली का मतलब मौत होता है। गाज़ी यूसुफ सिर्फ गाज़ी यूसुफ से डरता है। बेवकूफ़ दुश्मन की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अमेरिका चले जाओ और सुकून की ज़िंदगी जियो। सयान जो है वो लाला के बारे में बार बार पूछता है, लेकिन वो खुलकर कुछ भी नहीं बताता। सयान समझाता है कि मुझे गाज़ी यूसुफ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बाप चाहिए। यूसुफ कहता है कि पहले तुम्हें फ्यूचर के लिए भेजा था, अब तुम्हारी ज़िंदगी के लिए भेज रहा हूँ। वो उसको बहुत आमादा करने की कोशिश करता है, लेकिन सयान बहुत ज़िद में होता है और उसकी एक भी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा और मैं हमेशा के लिए यहीं रहूँगा आपके साथ। उसके बाद लाला के सीन आता है। लाला अपने साथियों से कहता है कि जैसे ही एयरपोर्ट पर सयान आए तो उसे गोली मार दो, और उसका साथी कहता है कि आपके बीच में तो मुआहदा हुआ था। तो लाला कहता है कि और लाला इस बात को ठुकरा देता है और कहता है कि अगर सयान अमेरिका चला गया तो यूसुफ हमारे गर्दन पर वार करेगा। इससे पहले कि वो हम पे वार करे, तुम उसके बेटे को गोली मार दो। सयान दोबारा हॉस्पिटल चला जाता है और इस बात को लेकर यूसुफ बहुत परेशान होता है कि वो बार बार हॉस्पिटल क्यों जा रहा है। उसके बाद सयान को दिखाते हैं कि एलिफ़ को होश आ जाता है और फिर वो सयान उसके साथ मौजूद होता है। तो उसी रूम में उसकी दोस्तें भी आ जाती हैं और उसकी खैरियत मालूम करने आती हैं और सयान से पूछती हैं कि एलिफ़ को गोली कैसे लगी। तो सयान उसको सही से कोई जवाब नहीं दे रहा होता और बहुत ही एटीट्यूड दिखाता है और कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, मैं इसका खुद ख्याल रखूँगा। अच्छा, डॉक्टर फिर इसके बाद तसल्ली देती है कि एलिफ़ को होश आ जाएगा तो हम इसे रूम में शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद सयान डॉक्टर से कहता है कि आप एलिफ़ का बहुत ख़याल रखें, मैं आपको सैलरी के साथ एक्स्ट्रा चार्ज दूंगा, लेकिन आप इसका बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। और वो ये कहकर स्टाफ को बाहर भेज देता है। इसके बाद सयान को एलिफ़ घर जाने का कहती है, लेकिन वो मना करता है और कहता है कि तुमने मेरा हाथ थामकर मुझे रोकने का कहा है, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। और एलिफ़ से अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है और एहसास दिलाता है कि उसे एलिफ़ की बहुत फ़िक्र है। एलिफ़ से कहता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, और उसे सोचने के लिए कहता है कि तुम जो भी फ़ैसला करना सोच समझ कर करना। इस बात को एलिफ़ समझ जाती है और खामोशी से मुस्कुराकर चुप हो जाती है। और फिर इसके बाद चंदा का सीन आता है। चंदा सयान से एलिफ़ की खैरियत दरियाफ़्त करती है। यूसुफ सयान से गुस्से में आकर बात करता है
کہ کیوں ایک پرائی لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ سیان اسے کہتا ہے کہ وہ پرائی نہیں ہے، اور وہ اپنی فیلنگز کا بتاتا ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہہ کر اپنے روم میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیان چندا کو کہتا ہے کہ یہی وہ لڑکی ہے جو اسے بہت بری لگتی تھی لیکن اب اسے بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ تو چندا یہی سن کر اور چندا کہتی ہے کہ یہی محبت ہے، اور وہ مسلسل الف کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سیان ہاسپٹل جاتا ہے، الف کا بہت خیال رکھتا ہے، اور الف اسے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہوگا، یا جو بھی بات اس کو سمجھاتی ہے۔ تو سیان کہتا ہے کہ اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہے اس وقت۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف تمہاری فکر ہے اس وقت۔ اور اس کے بعد الف پوچھتی ہے کہ وہ کون تھا جس نے مجھ پہ گولی چلائی تھی۔ تو سیان کہتا ہے کہ نشانہ تو میں تھا، اب یہ بندہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو وہ پریشان ہو کے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو سیان اسے کہتا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ الف سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو وہ اسے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو مار دیا ہے۔ اور پھر اس طرح سے دوبارہ سین دکھاتے ہیں کہ الف جو ہے وہ اپنے گھر آ جاتی ہے۔ سیان الف کو اپنے گھر لے کے آتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے گھر پہ گارڈ اور نوکر دکھائی دیتے ہیں جو سیان نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں الف کے لیے۔ الف منع کرتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ نہ کرے کیونکہ اس نے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہوتا ہے۔ تو سیان کہتا ہے کہ جو تم نے میرے لیے کیا اس کے بدلے میں نے تو کچھ نہیں کیا تمہارے لیے، اور وہ اس کو خیال رکھنے کا کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اسی ریسٹورنٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سیان اسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہے جو مریم کا تھا، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ ریسٹورنٹ پہلے کی طرح کام کرے، اور سارے اسٹاف کو سمجھاتا ہے کہ یہ کیفے پہلے کی طرح سارا مینیج کرے، پہلے کی طرح چلے اور سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ اس کے بعد وہ الف سے فون پہ کہتا ہے کہ کل ہم اس کی اوپننگ کریں گے، اور یہ بات کر کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور دوبارہ دکھاتے ہیں کہ وہ الف کے بارے میں مسلسل سوچ رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک رنگ لے کے رکھی ہوئی ہوتی ہے جو وہ الف کو پرپوز کرنے کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے ریسٹورنٹ میں پرپوز کرے گا۔ اگلے سین میں جب دکھاتے ہیں کہ سیان اور الف دونوں ریسٹورنٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سیان دیکھتا ہے کہ اچانک الف جو ہے وہ کسی اور لڑکے سے ملتی ہے، اس کے گلے ملتی ہے، اور اس کو الف کو کہتے ہوئے یہ دکھاتے ہیں کہ الف اس لڑکے سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ بہت بے وفا ہے، اور وہ اس سے یہ شکایت کرتی ہے کہ تم کہاں تھے۔ تو وہ اورنگزیب لڑکا اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت تمہیں فون کیا لیکن تمہارا نمبر بند تھا۔ تو الف اسے کہتی ہے کہ ہاں میں نے اعلام کی وجہ سے نمبر بند کیا ہوا ہے، اس کی بچپن کی انسیکیورٹیز کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں اسے بتا رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں سیان سب کچھ دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے جس کے پاس الف گئی ہے۔ پھر الف سیان سے اپنے دوست سے ملواتی ہے، الف سیان کو اپنے دوست سے ملواتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ایک کارڈیولوجسٹ ہیں جس کی وجہ سے میں بھی ڈاکٹر بنی۔ الف بہت تعریف کرتی ہے، اور الف بہت تعریف کرتی ہے ریسٹورنٹ کی، اور سیان سے کہتی ہے کہ یہ کیفے تم اپنے پاس رکھ لو۔ تو سیان کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارا ہی ہے، تم اس کا خیال رکھنا، اور وہ مایوس ہو کے وہاں سے لوٹ جاتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں دکھائیں گے کہ سیان اس لڑکے کو لے کر بہت پریشان ہوتا ہے، اور وہ برداشت نہیں کر پاتا کہ الف اس کے ساتھ اس طرح سے اس کی دوستی اور یہ سب اسے برداشت نہیں ہوتا۔ اور دوسرے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھاتے ہیں کہ الف بتا رہی ہوتی ہے سیان کو کہ میری مما جو ہے وہ اورنگزیب سے میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ تو سیان کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟
تو وہ اس کا جواب سننے کی بھی ہمت نہیں کر پاتا، اور اس کے بعد اورنگزیب کا سین آتا ہے کہ وہ الف کو پرپوز کر دیتا ہے۔ اب آگے کی کہانی کیا ہوگی اس کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں اور چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔